بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا مخاطب چونکہ پاک فوج ہے، اس لیے ہم آغاز جو ہے وہ فوجی زبان یعنی فوجی اصطلاحات کے استعمال سے کریں گے۔ ہم محترم جناب آرمی چیف صاحب سمیت پاک فوج کے تمام اداروں اور تمام عہدیداروں کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ملک ایسا میزائل شکن فضائی دفاعی نظام بنائے جو حملہ آور میزائلوں اور طیاروں کو نشانہ نہ بنا سکے، تو پھر ایسے آئرن ڈوم، ایرو یا تھاڈ میزائلوں کو بنانے یا فائر کرنے کا کیا فائدہ؟ یا دوسرے الفاظ میں ایسے میزائلوں سے دشمن پر حملہ کیا جائے جو اپنے اہداف پر جا کر نہ گریں، تو پھر ایسے میزائل بنانے اور فائر کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ بات ناظرین سمجھنے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو کشمکش اس وقت جاری ہے، اس میں دونوں فریقوں کا ہدف 25 کروڑ ذہن ہے۔ 25 کروڑ عوام نہیں، 25 کروڑ ذہن ہیں، بلکہ یوں کہے کہ 25 کروڑ ذہنوں کا وہ حصہ اصل ہدف ہے جو لاجک یعنی منطق کو ڈیل کرتا ہے، اور جو میزائل ہیں انہیں پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ فوجی اصطلاح میں ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ فائر نہیں کریں گے، یعنی غیر منطقی میزائل فائر کریں گے، تو وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے، یعنی وہ تیر نیم کش ہوگا، جس کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا ہے کہ میرے سپاہ ناسزا لشکریاں شکست صف، میرے سپاہ ناسزا لشکریاں شکست صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ سادہ عوامی زبان میں ناظرین ہم اس سارے عمل کو پھوکے فائر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم وہ دو نکات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جو آج تک کوئی بھی کہنے کی جسارت نہ کر سکا، اور ساتھ ہی یہ بڑا راز بھی فوش کریں گے کہ پاک فوج کے بیانیہ کی تبدیلی انتہائی ناگزیر کیوں ہو گئی ہے۔ اس دوران یہ صورتحال بھی واضح کی جائے گی کہ کیا آرمی چیف کپتان کے ہاتھوں ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گئے ہیں، اور یہ ناک آؤٹ جو ہے دینے کا جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ انہیں کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ تھرڈ امپائر نے کیا ہے جو ان کا اپنا ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیا یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو ناظرین اگر ایسا ہے تو اس ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت اس کی ذمہ دار ہے، آئی ایس پی آر ذمہ دار ہے، یا پھر ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے؟ اس موضوع پر بھی اینڈ میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے۔ جو بھی پاکستان کا مخلص ہے، اس قوم کا مخلص ہے، 25 کروڑ عوام کا مخلص ہے، یہ اس کا چینل ہے، یہ عمران خان کا چینل ہے، یہ پی ٹی آئی کا چینل ہے، یہ پاکستان کے ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی کارکن، ہر ادارے، ہر شخص کا، ہر لیڈر کا، ہر عہدیدار کا چینل ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ حقائق کے ساتھ بات کی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ امید افزا پہلو یا پازیٹیو انداز میں بات کی جائے، اور محض تنقید برائے تنقید کرنے کی بجائے تنقید برائے اصلاح کا لب و لہجہ اختیار کیا جائے، جیسے کہ آج کی یہ ویڈیو ہے۔ ناظرین بیانیہ کی اس لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ناظرین تو آپ نے اسے شیئر بھی کرنا ہے، اور یہ جو ہم بحث آج شروع کر رہے ہیں اس پر آپ نے اپنی رائے دینی ہے تاکہ یہ بات آگے بڑھے اور ہمارے اداروں تک پہنچے، اور تاکہ یہ صورتحال اس نہج پر پہنچے جس کے لیے آج ہم نے یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی کی ہے، مثبت کاوش کی ہے۔ ناظرین بیانیہ کی اس جنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنے ہر اوور کی ایک ایک بال پوری محنت کر کے اور انتہائی ایکوریٹ لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ پھینکنا شروع کر رکھی ہے، جبکہ دوسری طرف جو ٹیم ہے اس کے تیار کیے ہوئے بیانیہ اور بیانات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سسٹینیبل ثابت نہیں ہو رہے۔
اصل فالٹ لائن کیا ہے، آج اس معاملے کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آرمی چیف کے نام عمران خان نے جو 3 خط لکھے ہیں، ان تینوں کا خلاصہ یہ ہے، عام عوامی الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سردردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ ناظرین، عمران خان کے خط پر جو اخبارات نے اور نیوز چینلز نے سرخی جمائی ہے اور جس جملے کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بار بار یہ کہنا کہ ادارہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتا قوم کی عقل کی توہین ہے۔ عمران خان، بات وہی آ گئی نا کہ پن پوائنٹ ایکوریسی، قوم کی عقل 25 کروڑ ذہن اور 25 کروڑ ذہنوں کا بھی وہ حصہ جو منطق کو اور لاجک کو ڈیل کرتا ہے، اگر آپ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ وہاں میزائل فائر نہیں کریں گے، آپ کا تیر وہاں جا کر نشانہ نہیں لگائے گا تو وہ تیر نیم کش ہی ہوگا اور اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو ناظرین، جس کسی نے بھی یہ بیانیہ بنانے کا مشورہ دیا کہ ایک طرف آپ تن کر ہر معاملے میں مداخلت کریں اور دوسری طرف بار بار اس بات پر اصرار کریں کہ پوری قوم اس بات کو اعلانیہ تسلیم کرے کہ ادارے سیاست سے بالاتر ہیں اور کوئی مداخلت نہیں کر رہے، اس لیے خود پاک فوج پر اس سے بڑا ناظرین کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور اب جب کہ اس بیانیہ کی جو معراج ہے، آرمی چیف کا یہ جملہ جو انہوں نے کل بیان فرمایا کہ کسی کا خط نہیں ملا، حد یہ کسی کا خط نہیں ملا بھی تو پڑھے بغیر وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ ناظرین، یہ جو بیانیہ ہے یہ جو بیان ہے اس بیانیے کی معراج ہے، اور حد یہ ہے کہ جو حکومت کا اپنا چینل ہے، حکومت کے اپنے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ ہیں، وہ بھی اس بیانیے کو خریدنے پر تیار نہیں، اس چورن کو خریدنے پر تیار نہیں، تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ ناظرین جو رات ہم دیکھ رہے تھے، جس کے بعد ہمیں یہ ویڈیو بنانے کا خیال آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی تشکیل دی ہوئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ علیم خان کا چینل اور علیم خان کا چینل سما نیوز اور اس کا مقبول ترین پروگرام یعنی سیٹھی سے سوال، اور جو سب سے شہ دماغ سمجھا جانے والا ان کا اینکر جناب نجم سیٹھی، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو حکومتی و ریاستی میڈیا ہے اس کا امام وہ کیا کر رہا تھا رات، وہ ایک جو اس کا لفظ تھا اس کو ریپیٹ کر کے آرمی چیف کے بیان کے ایک جملے کا تھوڑے حصے کا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی انہوں نے صحیح نہیں کہا، یہ بھی انہوں نے کہنا ہی نہیں، انہیں ایسے کہنا چاہیے، انہوں نے یہ کیا کہہ دیا۔ ناظرین، فارسی کی مشہور کہاوت ہے، ضرب المثل ہے بلکہ، کہ چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، کہ جب کعبے سے ہی کفر نکلے تو بیچارہ مسلمان کہاں جائے۔ اگر ناظرین جو امام ہے ریاستی اور حکومتی میڈیا کا سما علیم خان اور جناب نجم سیٹھی، اگر وہی آرمی چیف کے بیان کو غیر منطقی قرار دیں تو پھر عام پٹواری کہاں جائے گا۔ وہ پٹواری، وہ نون لیگی ہے، وہ پیپلز پارٹی والے جو ناظرین ہیں جو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ جناب ہمیں یہاں سے فوڈ فار تھاٹ ملے گی تو ہم آگے جا کر اپنا یوتھیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جب ان کا اپنا چینل، جب ان کا اپنا سب سے بڑا اینکر جو بڑی منطق اور لاجک کے ساتھ بات کرتا ہے اور وہاں سے منطق اور لاجک لے کر فیلڈ میں جانا ہے، پٹواریوں نے اور جیالوں نے جا کر یوتھیوں سے لڑنا ہے، ایک فکری جنگ کرنی ہے، تو وہاں وہ تو خود ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کے جو امام ہیں وہ آپ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ قرار دے رہے ہیں، تھرڈ امپائر ہیں، یوں کہہ لیں کہ وہ تو تھرڈ امپائر ہے، وہ آپ کا اپنا تھرڈ امپائر ہے، وہ آپ کو ناک آؤٹ قرار دے رہا ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قوم نہیں جانتی
کہ وزیر اعظم کی موجودہ نظام میں کیا حیثیت ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں یہ خط وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا اور خود نہیں پڑھوں گا، تو قوم کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے. وزیر اعظم تو ناظرین ایک طرف رہے، اب تو یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی کیا حیثیت ہے. گویا حکومت میں تو ہے، عدلیہ میں تو ہے، حکومت میں تو ہے، عدلیہ میں تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. تو یہ صورتحال ہو جب ناظرین، اور ڈگی میں بیٹھ کر آرمی چیف سے ملنے جانے والے کو آپ اصل با اختیار قرار دینے کی کوشش کریں اور خط پڑھے بغیر اسے بھجوانے کا اعلان کریں، تو یہ اعلان کر کے آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ناظرین. ہم نہایت احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کو اپنے اس بیانیے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ خود پاک فوج اور پاکستان دونوں سے سخت زیادتی ہوگی. ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الصف آیت نمبر 2 اور 3، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو. اور اب اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں ناظرین، اور پھر ہم آپ کو اس نقطے کی طرف لے کر چلیں گے کہ ہم جناب آرمی چیف کو اور پورے ادارے کو کیا اہم مشورہ دینے جا رہے ہیں. ناظرین، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس کی انتڑیاں پیٹ سے نکل کر دوزخ کی زمین پر گر کر بکھر جائیں گی، اور وہ اپنی ان انتڑیوں کے گرد اس طرح گردش کرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے. جہنمی اس کے چاروں طرف اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو بہت نیک اور پارسا تھے اور لوگوں کو نیکی اور پارسائی کی تلقین کیا کرتے تھے. تو وہ جواب دے گا کہ میں جو بات کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، یعنی دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت بنا رہتا تھا. ناظرین کرام، قرآن و حدیث سے بڑی اس کائنات میں کوئی نصیحت نہیں، اس لیے ہم نے جناب آرمی چیف صاحب اور پاک فوج کو بحیثیت ادارہ نہایت درد مندانہ اپیل کرنے کا فیصلہ کیا کہ 2 مختصر حوالے آج ہم نے پیش کر دیے ہیں کہ پاک فوج کا موجودہ بیانیہ تبدیل کرنا اشد ضروری کیوں ہو گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی اب ہم 2 پوائنٹ لائیں گے آپ کے لیے. یہ 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ بات کرو جو کہو اور جو کہتے نہیں ہو وہ نہ کرو. دوسری وجہ یہ ہے کہ قوم کا اجتماعی شعور سوشل میڈیا کے فروغ نے اب بہت بلند کر دیا ہے، اس لیے 25 کروڑ عوام آپ کے اس بیانیہ کو خریدنے پر تیار نہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کا سارا لینا دینا تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے. باقی تمام ادارے تو اب مکمل طور پر آپ کے محتاج ہو چکے ہیں. ناظرین، اب آتے ہیں اس اصل بات کی طرف کہ جس کی وجہ سے ہم نے آج کی یہ خاص ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا. پاک فوج اور آرمی چیف سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ناظرین، دنیا میں کامیابی کی ایک ہی کنجی ہے اور وہ ہے کریڈیبلٹی، یعنی ساکھ. جس کسی نے اپنی ساکھ کھو دی پھر اس کا سودا نہیں بکے گا، اور موجودہ بیانیہ کی وجہ سے پاک فوج اپنی ساکھ کھو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ فوج کیا کرے؟ اسے 2 میں سے ایک کام اب لازماً کرنا ہوگا، اور اگر یہ نہ کیا گیا تو یہ پاک فوج اور ملک پاکستان دونوں کے ساتھ سخت زیادتی ہوگی. ناظرین، پہلا آپشن تو یہ ہے
کہ پاک فوج اپنے بیانیہ کے مطابق سیاست میں مداخلت بند کر دے اور تمام اداروں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ میں شامل کر کے ایک متفقہ روڈ میپ تشکیل دے کر میدان سیاست سے اپنی محفوظ واپسی کا بندوبست کرے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جب واپسی کسی اجتماعی اتفاق رائے کے ذریعے ہوگی تو ملک و قوم کو کسی آزمائش سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا اور چند ماہ یا چند سال کے اندر پاکستان میں تمام امور آئین کے مطابق چلنے لگیں گے، یعنی ہر ادارہ وہی کرے گا جو وہ کہہ رہا ہوگا یا جو آئین اس کے کردار کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوگا۔ ناظرین، یہ اس کو کہتے ہیں ریٹریٹ، اس کو کہتے ہیں کہ اگر حالات آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ جو جنگ ہے وہ ایک جگہ آ کر پھنس گئی ہے، اب نہ ایک فریق جیت سکتا ہے نہ دوسرا جیت سکتا ہے، یوں کہہ لیں کہ جنگ جاری رکھنے کا ایک موقع یہ بھی آ جاتا ہے کہ بس پھر وہ جنگ برائے جنگ ہی ہوتی ہے، دونوں فریقوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جیت نہیں سکتے، جس طرح یوکرین کی جنگ کی اس وقت صورتحال ہے۔ تو یہ بڑا دلیرانہ فیصلہ ہوتا ہے جس طرح اب ٹرمپ نے کیا ہے کہ ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور عملاً منہ سے نہ بھی کہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں، اور روس نے جو علاقے قبضے میں لے لیے ہیں وہ ہم روس کے حوالے کرتے ہیں، اور اپنا یہ موقف ہم چھوڑتے ہیں کہ ہم یوکرین کو نیٹو میں شامل کریں گے، یعنی دونوں باتیں ہم روس کی مان لیتے ہیں اور جنگ کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی قصہ مکاتے ہیں، مٹی پاؤ، چودھری شجاعت والا فارمولہ وہ ٹرمپ نے اپنایا کہ مٹی پاؤ اور آگے چلو۔ یہ فارمولہ دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور ہے، اگر وہ اختیار کر سکتی ہے اور اس بات کو وہ اپنی توہین نہیں بناتی یا اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بناتی، تو اس میں پاک فوج کو بھی اسی انداز میں سوچنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں جب 20 سال لڑ کے امریکہ نے دیکھ لیا کہ بھئی نہ ہم طالبان کو شکست دے سکتے ہیں نہ طالبان ہمیں شکست دے سکتے ہیں، اور یہ جنگ سٹک ہو جائے گی، جس طرح کہ اب یوکرین اور روس کی جنگ ہو چکی ہے کہ دونوں فریق پھنس جائیں گے، بس پھر جنگ برائے جنگ ہی ہوتی رہے گی، بے مقصد جنگ۔ تو انہوں نے پھر افغانستان سے انخلا کا فیصلہ کر لیا اور اس بات کو اپنی عزت بیزتی کا مسئلہ نہیں بنایا، اور پرسکون ہو گیا معاملہ، جنگ بھی ختم ہو گئی، امریکہ کو بھی اس عذاب سے نجات مل گئی افغانستان کے، اور افغانستان کو امریکہ کے عذاب سے اور جنگ کے عذاب سے نجات مل گئی، اور طالبان کو بھی۔ خود پاکستان بھی ناظرین یہ ایک کام اسی حوالے سے کر چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 1971 میں جب سانحہ مشرقی پاکستان ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا، تو ایک ہم نے دیکھ لیا کہ ہم اس ملک کو جو ہمارا مشرقی بازو ہے ہم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو ہم نے وہاں بھی شکست تسلیم کر لی، اور شکست تسلیم کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ پھر ہم خواہ ایک بات پر اڑے رہے اور اس کو کہیں، جس طرح ہم چین نے تائیوان کا ایشو بنایا ہوا، یا ہمارا مسئلہ کشمیر جینون معاملہ ہے یا فلسطین کا معاملہ، کہ ہم یہی کہتے رہے کہ نہیں جی یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہم لڑائی اس کے ساتھ پالے رکھتے مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ نہیں، ہم نے ریٹریٹ کیا، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اور آج یہ حالت ہے کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ واقعی مشرقی پاکستان بن گیا ہے، انڈیا کے لیے اب وہ عذاب بنا ہوا ہے، وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، وہ ہمیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دیکھیں کہ معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے اور نہ آ سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر پیچھے ہٹ جانا اور ایک نئے راستے کی طرف جانا اور اتفاق رائے کے ذریعے جانا تو بہت بڑی عقل مندی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کو کسی کو اپنی عزت اور بےعزتی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ پوری دنیا جو ہے یہ راستہ اختیار کرتی ہے اور یہی راستہ بہتر ہے۔ یہ پہلا آپشن ہے۔ بہرحال اگر فرض کیا کہ جو آپ اس پہلے آپشن کو قبول نہیں کرتے، تو پھر آپ کے لیے ایک دوسرا آپشن بھی ہے۔ اب دوسرا آپشن کیا ہے وہ بھی سن لیں کہ اگر پاک فوج رنگ ماسٹر والے اپنے موجودہ کردار کو ناگزیر سمجھتی ہے، تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے
کہ وہ موجودہ بیانیہ کو بدل کر فوری طور پر ایک نیا بیانیہ لانچ کریں۔ اس نئے بیانیہ کے لیے رہنمائی لینے کے لیے پاک فوج کو سعودی عرب، ایران، چین، روس، شمالی کوریا، اسرائیل اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف طاقتور ممالک کے ریاستی بیانیوں سے رہنمائی لے لینی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ تو آپ جہاں سے تھوڑا تھوڑا جہاں سے ملتا ہے وہ اکٹھا کر کے آپ ایک اپنا بیانیہ نیا لانچ کریں، اور نئے بیانیہ کی بنیاد اس منطق پر ہونی چاہیے یا استوار کی جائے کہ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک ایسے ادارے کا بالادست ہونا ناگزیر ہے کہ جس کے پاس تمام اندرونی و بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی طاقت ہو۔ ناظرین، یہ بیانیہ سابق صدر ایوب خان، سابق صدر ضیاء الحق اور سابق صدر پرویز مشرف کے ادوار میں بھی کسی نہ کسی شکل میں پہلے بھی اختیار کیا جا چکا ہے۔ جنوبی کوریا، شمالی کوریا، روس اور چین سے لے کر ایران، سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ تک مختلف ممالک اب بھی ریاستی اداروں کی بالادستی والے مختلف بیانیوں کے ذریعے اپنے اپنے سسٹم کا منطقی جواز پیش کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے اون کرتے ہیں اور اس کا منطقی جواز اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کی مقتدرہ یعنی پاک فوج نے ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار نہ کیا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے بیانیے کے مطابق سارے معاملات کو ڈھال دیں اور ایک اتفاق رائے کے ذریعے ایک سمجھ لیں کہ ریٹریٹ کی طرف جائیں اور آئینی حدود میں ہر کوئی واپس چلا جائے۔ پہلا راستہ تو یہی ہے کہ بیانیہ بھی یہی ہے کہ ہم کوئی ادارہ کسی ادارے میں مداخلت نہیں کر رہا۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بیانیہ بدل لیں کہ نہیں جی یہ بالادست ادارہ ہے، اس نے ہر معاملے کو دیکھنا ہے۔ ایران میں یہی ہے، سپریم کونسل بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور انہوں نے آئین بھی اسی کے مطابق بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ یہ راستہ اختیار کر لیں۔ اگر پاکستان کی مقتدرہ یعنی فوج نے ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار نہ کیا ناظرین، تو پھر دنیا و آخرت میں اسے بڑی ناکامیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ صرف آخرت میں نہیں اس کا آپ کو نقصان ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا، کیونکہ یہ ایک ناپائیدار چیز ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو آپ کے ریاستی میڈیا کا جو امام ہے کہ چوں کفر از برخیزت کعبہ کجا ماند مسلمانی والا جو ہم نے مصرع سنایا کہ چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کہ جب کعبے سے ہی کفر نکلے تو بیچارہ مسلمان کہاں جائے۔ بھئی جب نجم سیٹھی سما نیوز اور علیم خان یہ کہہ رہے، یہ آرمی چیف کے اس بیان کو خریدنے پر تیار نہ ہو، بائی کرنے پر تیار نہ ہو، تو باقی قوم کا کیا حال ہوگا۔ اب آخر میں ناظرین یہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوا ہے معاملہ، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری کا تعین ہم کرتے ہیں کہ اس میں کون ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ عمومی طور پر چونکہ جو روزمرہ کی جو جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سما نے کیا، جو علیم خان کے اپنے ادارے نے کیا، جو اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، وہ بھی جب ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر دوسرے کیا ہوں گے ان کے ساتھ؟ تو یہ تو حکومت کی ناکامی ہے، یہ ISPR کی ناکامی ہے، یعنی جو ٹیکٹیکل ایشو ہے، جو ٹیکٹیکل فیلئر ہے وہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی ہے۔ اور جو اسٹریٹجک فیلئر ہے، یوں سمجھ لیں کہ جو لمبی مدت کے حوالے سے بیانیہ کی جو شکست ہے وہ ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی ہے، کیونکہ اصل طاقت کا مرکز و محور تو وہی ہے۔ اس لیے ہر کسی کو اپنی اپنی ناکامی یا ناکامیابی پر غور کرنا چاہیے اور اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور تمام اداروں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔